من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کی۔ لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، لوگ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے اساتذہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کے اندر پیسے لینا تو ان سے مقصود نہیں ہوتا۔ علماء سے محبت ہے تو ان سے دنیا تو لینا نہیں ہوتی۔ اولیاء، مشائخ، صوفیاء اعظام سے محبت، اساتذہ سے ایک آدمی محبت رکھتا ہے تو وہاں پیسے لینے تو نہیں ہوتے، ظاہر ہے کہ وہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ تو جس نے اللہ کے لیے محبت کی، علماء سے، دینی طبقے سے، مسلمانوں سے، مقصود اس محبت کا حب مال بھی نہ ہو، حب جاہ بھی نہ ہو، اور اپنے کام کاج کروانے کی نیت بھی نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو من احب للہ، یہ اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے لیے محبت ہوگی۔ تو آپ اس بات کی طرف توجہ کریں۔ تو یہاں بھی جو ہے من احب للہ، آپ میری طرف توجہ رکھیں بس، تو انشاءاللہ ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، تو یہاں بھی شیطان انسان کو چکر دیتا ہے احب للہ کے اندر، کہ کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے اس لیے تعلق قائم کر لینا کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، تو چونکہ یہاں لوگ ان کو بڑی قدر و قیمت سے دیکھتے ہیں، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میرا بھی اگر ان کے ساتھ تعلق ہوا تو لوگ میری بھی قدر و قیمت کو پہچانیں گے، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ حب جاہ کا جذبہ ہے، کہ جس طرح اس عالم کی لوگ قدر کرتے ہیں، اگر میں ان کے پاس رہا تو لوگ میری بھی قدر و قیمت کو پہچانیں گے، میری بھی عزت کریں گے، تو یہ حب جاہ کا جذبہ ہے۔ یاد رکھنا، شیطان کی ان چالوں کو پہچاننا ہے۔ ایک اللہ والے سے محبت کرنا، ایک عالم سے محبت کرنا، اس کے علم کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنا، یہ حب فی اللہ ہے، اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور کبھی لوگ اس لیے علماء کے ساتھ اور بزرگان دین کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں، چونکہ ان کے پاس آنے والے بڑے بڑے عہدوں والے لوگ اور بڑے بڑے مرتبے والے لوگ دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس آتے رہتے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ تعلق قائم کر لوں گا، اپنی دنیاوی ضروریات ان سے پوری کرواتا رہوں گا، دنیا کی ضروریات کا کام۔ تو یہ اس بزرگ سے محبت، یہ استاد اور مرشد سے محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک خواہش کی تکمیل ہے۔ لہذا اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، اس چیز سے ہمیں۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ اب ماں باپ کے ساتھ انسان طبعاً محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر رکھ دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا۔ اگر یہ نیت ہو کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ محبت تو ویسے ہی ہے، ایک لمحہ کے لیے یہ تھوڑی کوشش کرے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ ماں سے محبت کرنا اور باپ سے محبت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ محبت طبعی تقاضا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر ماں باپ کے ساتھ محبت کرے گا تو یہ ماں باپ کے ساتھ محبت بھی اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور انسان نے اپنی بیوی سے محبت کرنا نفسانی تقاضے کے تحت اپنی بیوی کے ساتھ محبت ہے، اور اگر نفسانی تقاضا تو ویسے ہی پورا ہو جائے گا اگر نیت کا قبلہ درست کر لے کہ بیوی کے ساتھ محبت کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کی دلداری کرنا، یہ جناب رسول اللہ کی سنت ہے، میں حضور کی سنت کو سمجھ کر اپنی بیوی کی دلداری کر رہا ہوں، تو یہ محبت بیوی کے ساتھ نفسانی جذبے کی تکمیل تو کر ہی رہی ہے، لیکن یہ محبت اللہ کے لیے محبت بن جائے گی۔ اب ذرا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے،
اللہ آپ کے لیے کیا نہ کیا کچھ نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ کو کس قسم کے معجزات، محیر العقول معجزات دیے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بالکل ہمیں حیران کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو واقعہ سنا رہے ہیں 11 عورتوں کا، کہ 11 عورتیں جمع ہوئیں اور انہوں نے طے یہ کیا کہ میں اپنے خاوند کے، ہر ایک کہتی ہے کہ میں اپنے خاوند کے حالات بیان کروں گی کہ میرا خاوند ایسا اچھا ہے، ایسا عظیم آدمی ہے۔ تو پہلی اپنے خاوند کے اچھے حالات اوصاف کو بیان کر رہی ہے، دوسری بیان کر رہی ہے، تیسری بیان کر رہی ہے، آپ 11 کا تذکرہ کریں۔ ایک طرف دیکھو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے والے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں کہ اپنی بیوی کو ایک واقعہ، ایک قصہ سنا رہے ہیں۔ تو صرف بیوی کی دلداری کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہی ہیں سفر کے اندر، راستے میں جنگل ہے جہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے، آپ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بے پردگی کا کوئی احتمال نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں عائشہ مجھ سے دوڑ لگاتی ہو؟ تو یا رسول اللہ لگاتی ہوں۔ تو آپ نے دوڑ لگائی حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ دوڑ میں آگے چلی گئی، حضرت عائشہ دوڑ میں آگے چلی گئی، دوڑ میں آگے نکل گئی۔ پھر ایک وقت آیا، ایک وقت کے بعد پھر ایسا موقع آ گیا بالکل تنہائی میں، تو آپ علیہ السلام نے عائشہ دوڑ لگاتی ہو؟ تو پھر دوڑ لگائی۔ اب حضرت عائشہ کا جسم بھاری ہو گیا تھا، اب آپ آگے نکل گئے دوڑ میں، تو آپ نے فرمایا یہ اس پہلے والی کا بدلہ ہو گیا۔ تو یہ دلداری ہے۔ ہم بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی دلداری کے تقاضے پورے کرتے ہیں، نفسانی جذبوں کے سیر، ہمارے اندر وہ ایک جذبہ رکھا ہوا ہے، اس کے تحت ہم کرتے ہیں۔ اگر اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کہ بیوی کو باہر دکھانا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کا کھیل دکھایا پیچھے پردے سے۔ غالباً یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو شریعت مطہرہ کو سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ، ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس وہ حلوے والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ ایک زوجہ آپ کی دوسری کے پاس حلوہ لے کر آئی، تو وہ کھلانے کی کوشش کی تو سوکنے کے جذبات آئے، تو وہ کھا نہیں رہی تھی، وہ کہتی ہے میں آپ کے لیے لے کر آئی، وہ کہتی ہے میری باری میں تو آپ رسول اللہ کے لیے لے کر کیوں آئی؟ تو بھی کھا، اگر نہیں کھاتی تو میں حلوہ تیرے منہ کے اوپر مل لوں گی۔ اور اس نے حلوہ مل دیا، تو اس نے رسول اللہ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے حلوہ میرے منہ کے اوپر لگا دیا، تو آپ نے فرمایا تو بھی لگا دینا، تو اس نے آپ کے سامنے لگا دیا۔ تو یہ وہ دلداری کے تقاضے، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ نفسانی جذبے کے تحت ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائز ہیں اس کے بارے میں فارسی والے کہتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جس طرح رسول اللہ کی تعریف اور توصیف کا حق ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں آتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ اس مقام سے ذرا نیچے آ کر اپنی بیوی کی دلداری کر رہے ہیں، کبھی اپنے صحابہ کی دلداری کر رہے ہیں، کبھی اپنے دوستوں کی دلداری کر رہے ہیں۔ میں نے 2 جمعے پہلے حضرت ظاہر کا واقعہ بتایا کہ بازار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غریب صحابی جس کا رنگ بھی اچھا نہیں ہے، جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، بالکل دیہاتی غریب آدمی، آپ پیچھے سے آ کر آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا نا۔ تو یہ نفسانی جذبوں کے تحت نہیں ہو رہا۔ اگر آپ اولاد کی خیر خواہی کر رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، تو یہ کر لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ بیوی کے ساتھ جو محبت ہے یہ بھی اللہ کے لیے بن جائے گی۔ کس کے لیے بن جائے گی؟ اللہ کے لیے بن جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمیں تو نظر آتے ہیں کہ یہ نفسانی خواہشوں کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ امام الانبیاء ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہاں نفسانی خواہشات